الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه. بزرگان محترم اور معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں نے کل یہی حدیث شریف پڑھی تھی جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الایمان کے پہلے ہی باب میں اس کو ذکر فرمائی ہے اور ایمان کے مسئلے کو اس روایت سے ثابت فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال کے مسئلے کو بھی ثابت فرمایا ہے کہ اعمال کے ذریعے سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ انسان جتنے اعمال زیادہ کرتا جاتا ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کا قلب ہمیشہ مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، جو لوگ ایمان لائے فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی رہی۔ کیسے زیادتی ہوتی رہی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان تو صرف دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرو، انبیاء پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھو۔ اس میں زیادتی کیسے ہوگی؟ اس میں زیادتی ہوگی اعمال کے ذریعے سے۔ انسان کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے، اعمال صالحہ، عبادات، اچھے اخلاق، معاشرت کی بہتری، حلال روزی، اس کی جتنی زیادتی ہوگی ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان نہیں بڑھتا، ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھا، یہ ایمان بڑھا نہیں بلکہ ایمان کا نور بڑھ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک ٹیوب لائٹ جلائی، پھر دوسری جلائی، پھر تیسری جلائی، پھر چوتھی جلائی، تو نفس نور تو پہلے سے موجود ہے ایک ٹیوب لائٹ کی وجہ سے، پھر اسی میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو انسان جتنے اعمال صالحہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فزادتہم ایمانا، یعنی نور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاصی کی وجہ سے ایمان میں ظلمت پیدا ہوتی چلی جاتی۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن کا یہی مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ تو اعمال صالحہ سے نور آتا ہے، اور اعمال سیئات سے، اعمال معاصی سے، گناہوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، نفرتوں سے، اس مالک کی بے وفائی سے، یوں کہہ لیجئے اس مالک کی بے وفائی سے ظلمت، تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، یعنی نور ایمان میں زیادتی ہوئی۔ وہم یستبشرون، اور وہ خوش رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مومن غریب سے غریب ہوتا ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر اس کا دل مسرور رہتا ہے۔
اور کافر اور باغی ربانی مالدار سے مالدار ہوتا ہے، لیکن ایمان کی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، ابھی 2-3 دن قبل کا واقعہ ہے، ویڈیو پر کسی نے ڈالا ہے، یہیں گجرات کے کسی علاقے کا واقعہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ جن کے سامنے صرف اپنا مذہب ہے، جن کے سامنے انسانیت نہیں ہے، کہ جو ایسے حالات میں بھی، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، جہاں ساری دنیا پریشانیوں میں مبتلا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے مذہب کو لے کر کے چلتے ہیں، ان کے نزدیک انسانیت کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ انسانیت مقدم ہے مذہب کے اوپر، بلکہ اگر شریعت محمدی پر غور کیا جائے تو شریعت محمدی کا پورا مدار انسانیت پر ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ انسانیت ہے۔ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین جو ہے وہ کوئی مذہب اور دھرم نہیں ہے، وہ انسانیت ہے۔ آپ نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ کیا ایک اس اللہ کو، اس پالنہار کو، اس مالک کو ماننا انسانیت نہیں ہے؟ جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے ہمیں دنیا کے اندر زندہ کیا، جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، جس نے ہمیں روزی روٹی دی، جس نے ہمیں برا کیا، کیا اس مالک کو ماننا یہ انسانیت نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں میرے غلام میں، میرے نوکر میں، میرے مزدور میں پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر بھلا جس اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک نعمتیں دی ہے، پھر دنیا میں آ کر ہم اس رب کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنائیں کہ یہ روزی دینے والا ہے دنیا کا، یہ انسان اور یہ معبود جو ہے بچہ دینے والا ہے، اور یہ زندہ کرنے والا ہے، اور یہ لکشمی دینے والا ہے، اور یہ پیسے دینے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں میرے غلام اور نوکر میں پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو وحدہ لا شریک اور رب کریم اور پالنہار اور اس دنیا کا سرجنہار، وہ اپنے غلاموں کو جب دنیا میں وہ اللہ کے پارٹنر بناتے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی دعوت دینا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک رب کو مانو، ایک خالق کو مانو، ایک مالک کو مانو، یہ انسانیت ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ انسانیت ہے، جو انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے انسانیت کا درس دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، یہ انسانیت کا درس ہے۔ اللہ کا شکر وہ آدمی کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ خالق کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہ انسانیت کا درس ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ انسانیت کا درس ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مذہب محمدی ہے، یہ دھرم ہے، یہ دھرم اور مذہب نہیں ہے، یہ انسانیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کامل انسان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک روایت میں جہاں مسلم کا لفظ آیا، دوسری روایت میں مطلقاً لفظ آیا، احد کا لفظ آیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو، کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس کو مومن کامل کہا گیا، اس کو کامل ایمان والا کہا گیا۔ کیا یہ ساری باتیں انسانیت کی نہیں ہیں؟ تو کچھ لوگ دھرم کے نام پر تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بلوایا جا رہا ہے ان کے مذہب کے خلاف، ان کی وحدانیت کے خلاف، ان کی توحید کے خلاف۔ ایک اللہ کے جو قائل ہے وحدانیت کے، اس کے خلاف ان کے پاس بلوایا جا رہا ہے، اور جب وہ بولنے سے انکار کرتے ہیں تو ان کو گلہ نہیں دیا جا رہا ہے، ان سے گلے کو روک دیا جا رہا ہے، یہ کھانے کو روک دیا جا رہا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ جو انسان انسانیت کے درس سے ہٹ جاتا ہے، انسانیت کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے، وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مصائب میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دل مسرور ہے اس گلے کے نہ ملنے پر بھی، جو وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کلمہ بلوایا جا رہا ہے کہ جس کلمے کو ہم اپنی توحید کے خلاف سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کے خلاف سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کے خلاف سمجھ رہے ہیں، ہم انسانیت کے درس کے خلاف سمجھ رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف سمجھ رہے ہیں،
اور ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے بننا نہیں چاہتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا کر کے، اور پارٹنر بھی اس کو بنایا جائے جو مخلوق ہے۔ بھلا مخلوق خالق کا پارٹنر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو جب غلہ نہیں ملا تو ان کی زبان کا کلمہ جو نوٹ کر کے ویڈیو پر ڈالا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہمیں نہیں ملا ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کی توحید کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جو قرآن کریم نے کہا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون۔ ان کو غلہ ملنے پر اس لفظ کے بولنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جو غلہ چھوڑ کر اپنے رب کی وحدانیت پر خوشی ہوتی۔ وہم یستبشرون، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون۔ تو مومن جو ہے وہ غریب سے غریب ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو غلہ دینے آئے ان کی غربت ہوگی، ان کے پاس اس وقت ان حالات میں کھانا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کا دل اور ان کی روح اللہ کی وحدانیت کے ساتھ خوش ہے۔ وہم یستبشرون۔ یہی قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ مومن غریب تو ہو سکتا ہے لیکن ایمانی دولت کی وجہ سے وہ مسرور ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ الحمدللہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، نہ صحیح دولت نہ ہو، نہ صحیح ہمارے پاس وہ بلڈنگیں نہیں ہوں، نہ صحیح ہمارے پاس وہ بینک بیلنس نہیں ہے، نہ صحیح ہمارے پاس وہ مال، وہ فراوانی، وہ گاڑیاں، وہ عزت کے نقشے جو عہدوں پر بیٹھ کر کے ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں، لیکن ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ کتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا اس بات کا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ کچھ اہل مکہ جو مالدار تھے، جو عہدے والے تھے، جو پیسے والے تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تیری مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تیری بات کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جتنے غربا ہے، یہ بلال، یہ صہیب، یہ جتنے غربا ہے تیرے پاس، یہ غلام قسم کے، یہ گتیا قسم کے، جن کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا، آپ تاریخ تو پڑھیں، جن کے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا۔ یہ صہیب احد میں جب شہید ہوئے ہیں تو صرف ایک لنگی بندھی ہوئی تھی اور اسی میں دفن کیا گیا، اور وہ لنگی اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر محترم ہے، ڈھانپ دو اس کو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ یہ صہیب اور مصعب ابن عمیر کا یہ واقعہ ہے، حضرت مصعب ابن عمیر کا جو میں نے نقل کیا کہ وہ احد میں پوری چادر بھی ان کو نصیب نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، بلال غلام ہے، بدن پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے بخاری شریف میں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں بتاؤ کہ حضرت کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت نے وضو فرمایا جابر نے، اور صرف لنگی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، حالانکہ کرتا وہاں لٹک رہا تھا۔ نماز 2 رکعت نماز پر آئی، فرمایا ہاکذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز نبی کی ایسی ہوا کرتی۔ تو وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کرتا یہی تھا، پھر آپ نے بلا کرتے کی نماز پڑھی؟ حضرت نے فرمایا تم جیسے احمق کو بتانے کے لیے کہ دور نبوی میں ہمارے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑے پر ہماری زندگی گزری، ایک کپڑے پر، صرف لنگی پر۔ تو یہ کچھ مالدار اہل مکہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم محمد تیری خدمت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریب جتنے ہیں نا، یہ غلام، یہ حقیر، یہ فقیر، یہ ذلیل، یہ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر خیال سا گزرا۔ یہ خیال اس لیے نہیں تھا کہ آپ بلال کو جو ہے حقیر سمجھتے تھے، صہیب کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے نہیں تھا۔ اس بنیاد پر تھا کہ اگر اہل مکہ کے یہ مالدار اور شرفا ایمان لے آئیں گے تو پھر ایمان پھیل جائے گا۔ ایمان کی لالچ میں
ابھی تو یہ خیال سا گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی حرص ایمان میں، نہ یہ کہ حقارت صحابہ میں، اس لیے نہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہرگز نہیں۔ اللہ نے آیت اتاری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، پیغمبر آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہاں صبر کا معنی بٹھانا، پیغمبر آپ اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یریدون وجہہ، اخلاص کے ساتھ جو صحابہ یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے۔ آپ حرص ایمان میں ان کو نہ ہٹائیے، یہ بلال، یہ صہیب، ان کو نہ ہٹائیے، یہ چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن یہ مخلصین ہیں اور بڑے اعلیٰ درجے کے مخلص۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیغمبر تیری نظر تو ان سے ہٹنی بھی نہیں چاہیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ قطعاً دل میں یہ بات نہیں تھی۔ حرص ایمان پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال سا گزرا، واللہ یرید الآخرہ۔ اب فرمائیں کیا معلوم وہ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ تو ایمان قبول کیے ہوئے۔ صوفیہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا کہ مشائخ کو چاہیے کہ اپنے مخلصین مریدوں کے ساتھ بھی بیٹھا کرے تاکہ اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ بہت زبردست مسئلہ مستنبط فرمایا کہ مشائخ کو چاہیے کہ اپنے مریدین کے ساتھ، بشرطے کہ وہ مریدین مخلص ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ غرور اور تکبر ہم میں پیدا نہ ہو جائیں اور سنت رسول ادا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھو، اپنے طلبہ کے ساتھ بیٹھو، اپنے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ان لوگوں کی باتوں کی اتباع نہ کیجئے جن کے قلوب کو ہم نے غافل کر دیا ہے ہمارے ذکر سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ہے، وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ تو حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ آپ ان کے لیے حرص ایمان میں اپنے مخلصین کو نہ چھوڑیں۔ یہاں سے صوفیہ نے ایک مسئلہ اور مستنبط فرمایا کہ جن کے باب میں توقع کم ہو اصلاح کی تو ان کی وجہ سے اپنے مخلصین کو نہ چھوڑا جائے، جن کی اصلاح کی توقع کم ہو۔ میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا جو حضرات اکابر نے ہی لکھا ہے، فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ صرف تعریف کرنے سے ایمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ دل سے مان نہ لیا جائے، ورنہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی، 80 اشعار ہے جو چھپے ہوئے ہیں، اور اس میں ابو طالب یہ کہہ رہا ہے کہ محمد تیرے دین سے بڑھ کر بہتر دین کوئی نہیں اور تجھ سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ خوب تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تعریف سے کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ دل نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعریف کر رہے ہیں، محمد کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف سے کچھ نہیں۔ ہاں، کل کی مجلس میں جیسے میں نے کہا تھا، بہت ممکن ہے کہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر حق تعالی ایمان کی توفیق دے دے، لیکن اگر ایمان کی توفیق نہ ہوئی اور قلب نے تسلیم نہیں کیا اللہ اس کے رسول کو، تو صرف تعریف سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تعریف ہی پر مسئلہ ہو جاتا تو ابو طالب سے بڑھ کر جنت میں جانے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن صحیح ترین روایت ہے کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گی، حالانکہ نبی علیہ السلام کے عم محترم ہے، آپ کے چچا ہے، آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مومن کے پاس جو ایمان ہے، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، ان کے دل مسرور ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں ایمانی دولت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کو فزادتہم کرتا ہے اعمال کے ذریعے سے،
تو مسروریت اور خوشی بڑھتے 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 اس عالم پر پہنچ جاتی ہے کہ روح قبض ہونے کا جب وقت آتا ہے اور پیغام ربانی جب اس کو سنایا جاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو سارے لوگ رو رہے ہیں اور جانے والا مسکرا رہا ہے، اس کے پیچھے سارے لوگ رو رہے ہیں اور جانے والا مسکرا رہا ہے۔ ہم نے ایسی بھی موتیں دیکھی، اس عاجز نے ایسی بھی موتیں دیکھی۔ حافظ عبدالستار نانکوی رحمت اللہ علیہ، میری ان آنکھوں نے ان کو دیکھا، صرف حافظ قرآن تھے لیکن ولایت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ ان کی وفات کا واقعہ ہے کہ وہ خوب مسکرا رہے اور چند لمحوں کے بعد ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے مسکراہٹ پر جب پوچھا گیا تو آہستہ دبے الفاظ میں فرمایا کہ میرے رب کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں۔ یہی وہ مسروریت ہے کہ جو اعمال صالحہ کی بنیاد پر موت کے موقع پر اور بھی زیادہ خوشی لے کر کے آتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم تمام کو ایمان کی مسروریت اور خوشی عطا فرمائے، اور رب تعالی وفات تک ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ایمان پر اللہ تعالی ہمیں موت دے تاکہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کے پاس لے جائیں۔ بزرگان دین کا فرمان ہے، اللہ نے تیری روح کو صاف ستھرا پیدا کیا ہے، اس کو گناہوں سے پاک رکھ، ورنہ یہ روح انتہائی شرمندہ ہوتی ہے جب موت کا وقت آتا ہے کہ صاف ستھری تھی اور گندی ہو کر اللہ کے دربار میں جا رہی ہے۔ گندگی کا عالم اس کا ہوتا ہے، اور روح جو ہے ہماری وہ انتہائی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی روح کو پاک صاف رکھنے کی، بنانے کی ضرورت ہے، اور روح میں پاکی اور صافی آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، نیکوں کی صحبت سے روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تجربہ کر کے آپ دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تجربہ کر کے آپ دیکھ لو، 40 دن تک اپنے نفس سے ایک عہد کر لو کہ تو برائی نہیں کرے گا۔ دیکھو روح کو ان دنوں میں جو سرور اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے، خدا پاک کی قسم دنیا کی بریانی میں وہ خوشی نہیں ملتی، دنیا کے 2000 کے لباس میں وہ خوشی نہیں ملے گی، دنیا کی اے سی میں وہ خوشی نہیں ملے گی جو ترک معاصی میں خوشی ملے گی، ترک گناہ میں خوشی ملے گی۔ یہ مومن کی شان ہے کہ معاصی کو چھوڑنے پر اس کی روح کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ مومن، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو جیسے پہاڑ گر گیا، اور باغی انسان جب گناہ کرتا ہے تو جیسے مکھی بیٹھی اور اڑا دی، یعنی وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو چند دنوں کے لیے، اگر شراب کے عادی ہے شراب چھوڑ کر دیکھ لو، جوا کے عادی ہے جوا چھوڑ کر دیکھ لو، سود کے عادی ہے سود چھوڑ کر دیکھ لو، بد نظری کے عادی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھ لو، گندے خیالات کے عادی ہے اپنے قلب کو صاف رکھ کر دیکھ لو، اور گناہوں کے عادی ہے، غیبت کے، برائیوں کے، گالی گلوز کے، فحش باتوں کے اگر عادی ہے، اپنے نفس سے سودا کرو، عہد کرو کہ 40 دن تک تو اس کام کو چھوڑ دے۔ اس وحدہ لا شریک لہ کی ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جو خوشی روح کو پیدا ہوگی، اس لیے کہ مومن کی شان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب معاصی اور گناہ کا صدور ہم سے ہوتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن روح مغموم ہوتی ہے۔ ہماری روح ہم کو ڈانٹتی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ ہاں، روح ہم کو ڈانٹتی ہے، اندر سے بے چینی جو ہوتی ہے نا، یہ روح کی ڈانٹ ڈپٹ ہے ہم کو۔ میں نے کسی نہ دیکھنے والی چیز کو یا لڑکی کو دیکھا، ٹھیک ہے میری آنکھوں کی شہوت پوری ہو گئی، کچھ دیر کے لیے لذت ہو گئی، لیکن اندر سے میری روح کہہ رہی ہے کیا کر رہا ہے تو؟ یہ بے چینی جو مومن کے اوپر پیدا ہو رہی ہے، یہ وہی روح کی بے چینی ہے۔ تو یہی وہ ایمان ہے
جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر سب سے پہلے اس کو ذکر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا الہ الا اللہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان ہے جس کی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد 4 اعمال کو ذکر کیا گیا، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ بخاری کی روایت پر، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج مسلم کی روایت۔ بہرحال ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی مسائل ایک ہی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد 4 اعمال کو ذکر فرمایا جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کا تعلق عبادت سے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ یہ 4 انسان اصلاً پیدا ہوا ہے 4 چیزوں سے۔ انسان کا مادہ اور انسان کا گھارا جو اللہ نے بنایا ہے وہ 4 چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر 1، حق تعالیٰ نے آگ، مٹی، پانی اور ہوا، ان چاروں سے ہمارا وجود ہوا ہے۔ ہمارے بدن میں آگ موجود ہے، اگر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کھجاہٹ تو آپ کو گرم لگے گا۔ یہ دلیل ہے کہ میرے اور آپ کے بدن میں آگ موجود ہے، اور یقینی بات ہے کہ حرارت کا ہونا ضروری ہے، بغیر حرارت کے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ مٹی تو سراسر مٹی ہی ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمیں اسی میں جانا ہے۔ اور آپ قبر کھول کر کے دیکھ لیں تو میرا وہ لہلہاتا جسم اور تنتناتا جسم اور دوڑتا اور کودتا ہوا اچھلتا ہوا جسم چند دنوں کے بعد دیکھ لو تو کیسے مٹی ہو رہا ہے۔ مٹی ہمارا پورا بدن ہے۔ نمبر 3، اب تعالیٰ نے ہمیں پانی سے پیدا کیا، 24 گھنٹے پانی پر ہماری زندگی ہے، پانی کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے۔ اور نمبر 4 ہوا ہے، ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا۔ دنیا میں ہر چیز اپنی ایک خاصیت رکھتی ہے، یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جو بھی چیز دنیا کی اتارو اس کی ایک خاصیت ہے۔ ایک فون ہے، اس کی اپنی ایک خاصیت ہے، ایک پتھر ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، ایک گلاب کا پھول ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، ایک چمیلی کا پھول ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، ایک بدبودار چیز ہے، اس کی ایک خاصیت ہے۔ بقول حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اگر آپ یوں اشارہ کرو تو اس کی ایک خاصیت ہے کہ گویا میں غصے میں آپ کو مار رہا ہوں، اور اگر یوں اشارہ کرو تو گویا میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ یہ ہاتھ کے اشاروں کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک خاصیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری آگ کی بھی ایک خاصیت ہے، ہماری مٹی کی بھی ایک خاصیت ہے، ہمارے پانی کی بھی ایک خاصیت ہے، اور ہماری ہوا کی بھی ایک خاصیت ہے۔ ان چاروں کی خاصیت ہے اپنی جگہ۔ آگ کی خاصیت غرور اور تکبر ہے۔ آگ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کبر بھرا ہوا ہے، اور کبر کا عالم یہ ہے کہ آپ موم بتی سلگا کر الٹی کرو تو بھی اس کی شعاعیں اوپر ہی جاتی، وہ نیچے نہیں جاتی، وہ اوپر ہی جاتی۔ گویا کہ وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو الٹی کر دے تو بھی میں اوپر ہی جاؤں۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان نے اور ابلیس نے دربار رب میں پیش کی تھی۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی اوپر سے نیچے کو آتی ہے، اوپر ڈالو تو بھی نیچے آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نیچے والی چیز ہے اس کو اوپر والی چیز سجدہ کیسے کر سکتی؟ یہ اس کا کبر تھا، یہ اس کا تکبر تھا۔ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تکبر عزازیل را خار کر، تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ بزندان لعنت گرفتار کر، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہو گیا، یعنی ساری دنیا اس پر لعنت کر رہی ہے، ساری کائنات کا مالک اس پر لعنت کر رہا ہے، سارے لوگ اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر کہتے ہیں کس کو؟ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے جوتے پہننا پسند ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مجھے اچھے کپڑے پسند ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ اپنی طبیعت ہے۔ بعض انسان کی طبیعت ہوا کرتی ہے نظافت کے ساتھ رہنا، ستھرائی کے ساتھ رہنا، اچھی چیز کا استعمال کرنا۔ فرمایا یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر تکبر کہتے ہیں کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف فرماتے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کے آ جانے کے باوجود انکار کر دینا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بات صحیح ہے اور میری بات غلط ہے، لیکن صرف اپنی شان کی وجہ سے بات کو میں رد کر رہا ہوں، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کی تحقیر، حقیر سمجھنا، دوسروں کو معمولی سمجھنا، ذلیل سمجھنا۔ اگر میں کپڑا استعمال کر رہا ہوں دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے تو یہ تکبر ہے۔ اگر میں شاندار جوتا پہن رہا ہوں دوسروں کی تحقیر کر کے تو تکبر ہے۔ باقی میری طبیعت کے اعتبار سے کہ مجھے اچھا کپڑا پسند ہے، مجھے اچھا جوتا پسند ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہے، مد نظر کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، دوسروں کی تحقیر کرنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا اور حق کے آ جانے کے باوجود انکار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ یہ بدترین صفت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، یعنی یہ اسی اللہ کو زیب دیتا ہے تکبر۔ وہ انسان کیا تکبر کرے جس کا درد سر ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، بخار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کورونا کی بیماری چلی ہے تو انسان پریشان ہو گیا، وہ کیا تکبر کرے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو گندی نالی سے پیدا ہوا اور قبر میں جانے کے بعد گندے کیڑوں کے حوالے ہوگا، اور ابھی حیاتی میں منو گوبر لے کر کے گندگی کے ساتھ چل رہا ہے، چمڑی سے اللہ نے ہم کو چھپا رکھا ہے، ورنہ اندر گندگی ہے، جس کی ابتدا بھی گندگی، نہایا بھی گندگی، وسط اور بیچ بھی گندگی، جو گندگی سے بھرا ہوا ہو وہ کیا تکبر کر سکتا ہے؟ بہت بری صفت ہے، بہت بری صفت۔ اپنے آپ کو کبر سے، تکبر سے، دوسروں کی حقارت سے، حق بات کے انکار سے بچانا چاہیے۔ حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں متعدد لوگوں نے آپ کو سوال کیا، کسی نے فلاں مسئلہ پوچھا، کسی نے فلاں مسئلہ پوچھا، ایسے اپنے آپ کو گرائے ہوئے تھے کہ آپ متعدد مسائل کے باب میں یہ کہتے چلے گئے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ کیا آپ کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ لیکن آپ نے امت کو غلط مسئلہ دینے سے اور غلطی میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ 70 مشائخ وقت نے، 70 اردو کا یعنی 70 مشائخ وقت نے جب آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی تب آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا، اس سے پہلے نہیں۔ تو ہمیں اس بری صفت سے بچانا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، بلندی، بلند شان، اللہ کہتا ہے میری شان ہے۔ اور من نازعنی، جو کھینچے گا میری اس چادر کو سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو سیدھا جہنم میں داخل کروں گا، یہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، بلکہ خود بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی تکبر کی بنیاد پر شریعت من قبلنا میں، پہلے کی شریعت، اپنے پجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنے تہبند کو
جو بھی اس نے پہنا ہوگا تخنوں سے نیچے لٹکایا تھا تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے زمین فاری اور اس کو زمین میں دھسا دیا. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک دھستا رہے گا. یہ ہے تکبر، اس کی حقیقت. ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے اس بیماری سے. تو جب مجھ میں آگ موجود ہے تو میرے بدن میں آگ کی صفت بھی موجود ہے، تکبر. تکبر کو ختم نہیں کرنا ہے. بعض مرتبہ ضرورت ہے طواف کرتے ہوئے رمل کے اندر موندے ہلانا، ذرا شان سے چلنا ضرورت ہے. لیکن تکبر کی تعریف جو میں نے بتائی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے حضرت نے بتائی، بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار اور لوگوں کی حقارت، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس تکبر کو دبانے کے لیے، اس باطنی بیماری اور مرض کو دبانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز اچھی طرح پڑھو، نماز اچھی طرح پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو دیکھا. نبی کا رکوع کیسا، نبی کا سجدہ کیسا، نبی کا قیام کیسا، جیسے نبی نے نماز پڑھی آپ نے کیسے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہمیں نماز میں کیا پڑھنے کو کہا. اگر ڈھنگ سے نماز پڑھی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ نماز ہمارے اندر آگ سے پیدا ہونے والے تکبر کو دبا دے گی. اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے بچانے والی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز بھی نماز ہو، ٹھونگے مارنا نہ ہو. جیسے مرغا چونچ مارتا ہے ایسے نماز نہ ہو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. علماء نے طمانینت اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا، بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اکابر نے فرض قرار دیا اور فرمایا جس نے سکون سے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی. ایک صحابی کے باب میں آتا ہے، دیہاتی صحابی تھے، جلدی جلدی نماز پڑھی، بخاری شریف میں ہے، اور حضرت کی خدمت میں آیا، السلام علیکم. حضرت نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے پھر پڑھی، لیکن بس وہ اسی طرح پڑھی اس لیے کہ ان کو اسی طرح معلوم تھا. واپس آئے، سلام کیا، حضرت نے فرمایا ارجع فصلی، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر نماز پڑھی جلدی جلدی، پھر واپس آئے، سلام کیا، حضرت نے فرمایا واپس جاؤ. چوتھی مرتبہ جب ان کو واپس کیا تو انہوں نے فرمایا حضرت اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی. تو پھر حضرت نے باقاعدہ اس کو نماز سکھائی کہ ایسے نماز پڑھو. تو دیکھو اس صحابی کو جلدی جلدی پڑھنے پر فرمایا ارجع فصلی فإنک، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. معلوم ہوتا ہے طمانینت اور سکون، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. اٹھا بیٹھک کی نماز نہیں کہ نہ رکوع مکمل ہوا نہ سجدہ مکمل ہوا. اگر نماز واقعتاً نماز ہے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں تکبر دب جائے گا. اس لیے ایمان کے بعد نماز کو ذکر کیا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کا، نماز کا سب سے اعلیٰ رکن سجدہ ہے، اور تواضع کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ سجدہ ہے. اور جس نے سجدہ کر لیا سمجھ لیں کہ تواضع آ گیا، اور جب تواضع آ گیا تو تکبر نہیں رہ سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں تکبر آئے. انسان کے اندر دوسرے نمبر پر مٹی بھی ہے، میرے آپ کے بدن میں مٹی موجود ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے بخیلی. مٹی بڑی بخیل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے اس پہ رکھے، سونا، چاندی، گول، نہ معلوم کیا کیا خزانے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لیکن اس کا حال یہ ہے کہ جب تک اس پر مشینیں نہ چلائیں، JCB نہ چلائیں، اور جب تک بڑے بڑے کھدے نہ کیے جائیں، اس کو فارا نہ جائیں، وہاں تک وہ کچھ دینے کے لیے خود سے تیار نہیں. اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری طبیعت میں بھی بخیلی ہے.
کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بخیلی نہیں، لیکن بخیلی بدترین بیماری ہے۔ بخل وہ بیماری ہے جو انسان کو زکوٰۃ سے روکتی ہے، جو صدقہ سے روکتی ہے، جو عطیات سے روکتی ہے، جو لوگوں کا قرض ادا کرنے سے روکتی ہے، جو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے، جو اخلاق حسنہ سے روکتی ہے۔ ہاں، بخل کا اثر جو ہے نا اخلاق پر بھی پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بہت سارے بخیلوں کے واقعات نقل کیے، حکایات عن البخلاء، بہت سارے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بخیل صاحب کی کسی نے دعوت کی اور بڑا شاندار کھانا بنایا۔ چونکہ وہ بخل کی وجہ سے اپنے گھر پہ اچھے کھانے نہیں کھاتا تھا، بخل تھا اس کا، اسی لیے اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ پرائے کے دسترخوان پر خوب کھایا اور اتنا کھایا کہ سانس پھولنے لگا، خطرہ ہوا کہ جان نہ نکل جائے۔ حکیم اور ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا آسان مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کہہ کر دیجئے، اگر آپ کو کہہ ہو گئی تو اس صورت میں یہ کھانا نکل جائے گا، آپ کا سانس لینا آسان ہو جائے گا، تو موت کے مسئلے سے آپ بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، جان دے دوں گا لیکن کہہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سے اچھا کھانا مجھے کبھی نہیں ملا۔ یہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک صاحب کے بخل کا واقعہ امام غزالی نے نقل فرمایا کہ اپنے دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک بیچارہ غریب آ گیا، لیکن وہ عالم تھا۔ اس کے دسترخوان پر انجیر تھے، جیسے ہی اس نے اس غریب کو آتے ہوئے دیکھا تو کپڑا ڈال دیا۔ اور جب وہ عالم بیچارے غریب تھے جو تشریف لائے بیٹھے تو یہ صاحب ان سے کہنے لگے کچھ قرآن کی باتیں سناؤ۔ تو اس نے دیکھ لیا تھا وہاں دور سے کہ اس کے دسترخوان پر ہے کیا، تو اس غریب نے پڑھنا شروع کیا وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تو کہا اس صاحب دسترخوان نے کہ یہ سورت تو والتین سے ابتدا ہوتی ہے، آپ نے تین کو چھوڑ دیا اور زیتون سے کہا تین اس کے نیچے ہے۔ یہ جو دسترخوان ہے آپ کا اور جو آپ نے اوپر چادر ڈال دی ہے اس کے نیچے تین موجود ہے، اس لیے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال امام غزالی نے اس طرح بخل کے واقعات نقل کیے ہیں جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ میں صرف اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بخل کا اثر اپنی طبیعت پر بھی پڑتا ہے، اخلاق حسنہ پر بھی پڑتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں کہا تھا کہ جابر اگر مال غنیمت کہیں سے آیا تو میں تجھے اتنا 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 دوں گا، یعنی 3 مرتبہ۔ بس اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر نے اعلان فرمایا کہ نبی نے اگر کسی کو وعدہ کیا ہے یا نبی کے پاس کسی کا قرضہ باقی ہے تو وہ لے جائیں۔ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر مرنے والے کے ورثہ یہ اعلان کریں تو اس کا جواز ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ نے صدیق اکبر سے کہا کہ مجھے وعدہ کیا تھا کہ اگر کہیں سے مال غنیمت آ گیا تو ہم تمہیں اتنا اتنا دیں گے، تو آپ مجھے دیجئے۔ مانگا نہیں دیا، پھر مانگا نہیں دیا، پھر مانگا نہیں دیا۔ جابر ابن عبداللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یا تو وعدہ پورا کیجئے وَإِلَّا فَتَبْخَلْ، ورنہ بخیل بن جائیے۔ صدیق اکبر کو یہ جملہ اتنا برا لگا، فرمایا تم مجھے بخیل بننے کو کہہ رہے ہو، بھلا بخیل سے بدتر بیماری کون سی ہو سکتی؟ آؤ نبی نے کیا وعدہ کیا تھا؟ فرمایا مجھے یوں کہا تھا کہ اگر مال غنیمت کہیں سے آیا تو 3 مرتبہ، کہا ایک چلو بھرو ان پیسوں میں سے، درم کا ایک بھرا، کہا گنو کتنے ہیں، کہا 500، تو کہا 3 مرتبہ 500 500 لے لو۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ ابو بکر صدیق یہ فرماتے ہیں کہ بخیلی سے بڑھ کر باطنی بیماری کوئی نہیں ہو سکتی، یہ بدترین بیماری، یہ ہماری مٹی کی خاصیت ہے۔ اب اگر ہمیں اس بیماری کو دبانا ہے، بخیلی کی بیماری کو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب زکوٰۃ حساب کر کے ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بخیلی دبتی چلی جائے گی، دل سخاوت پہ آئے گا، دل کھل جائے گا دینے کے لیے۔
پھر اپنے گھر کی چیز بھی ضرورت کی بنیاد پر اٹھا کر دینے میں ہمیں تنگی محسوس نہیں ہوگی. پھر کسی غریب کو دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہوگا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. پھر ہمارا دل پریشان ہوگا کہ میں اس کی ضرورت کو کیسے پورا کروں. حضرت عمر کے باب میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ رات بھر شدید سردی کے باوجود کھلے سوتے رہے اور پوچھنے پر فرمایا کہ جب رعایا کو میں نہیں دے سکتا ہوں تو میں اوڑھ کر کیسے سوؤں گا. آپ انداز لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل. ہمارے اکابر کی زندگی بھی ایسی ہی گزری ہے کہ ہمارے اکابر اگر خود نہیں دے سکتے تھے تو پھر اپنے آپ کو اس سے دور بھی رکھتے تھے کہ ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بخیلی اتنی بدترین بیماری ہے کہ اس سے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے، عبادت پر بھی اثر پڑتا ہے. اگر اس کو دبانا ہے تو حساب کر کے زکوٰۃ دیا کرو. میں انشاءاللہ زکوٰۃ پر تفصیلی گفتگو کروں گا. مجھے تو اس وقت اس حدیث شریف کے اندر جو 4 عبادت بیان کی گئی اس کا فلسفہ بیان کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور 4 عبادتوں کو کیوں بیان کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے. اللہ کے نبی کن باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بدن میں پانی بھی ہے اور پانی کی طبیعت ہے لالچ، حرص. جب سیلاب چلتا ہے، فلڈ چلتا ہے تو وہ بہتر سے بہتر چیزوں کو بھی بہا دیتا ہے، لے جاتا ہے. کبھی فریز بہ رہا ہے، کبھی مکان بہ رہا ہے، کبھی غلہ اور انسان بہ رہا ہے. پانی کے اندر لالچ. میرے اور آپ کے بدن میں جب پانی موجود ہے تو یقیناً حرص بھی موجود ہے. ہم بڑے لالچی ہیں. ہماری لالچ اور حرص کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں پر بھی للچائی نظر سے دیکھا کرتے ہیں، حالانکہ اس بدترین مرض سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ 2 وادی بھر کر سونا دے. وادی کے اندر پانی بہتا ہے، یعنی اللہ بہنے والا خزانہ دے، بہنے والا. لبتغى ثالث، تو یہ تیسرے کی تمنا کرے گا. 2 دکان ہے تو تیسری، 3 ہے تو چوتھی، 4 ہے تو 5ویں، تمنا کرتا ہی چلا جائے. لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، فرمایا ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی سے. یہ ہماری لالچ کو بیان کیا، ہماری حرص کو بیان کیا کہ قبر کی مٹی ہی ہماری لالچ کو پورا کرنے والی، ورنہ ہماری لالچ تو بڑھتی ہی چلی جاتی. اسی لیے انسان جب برا ہوتا ہے تو 2 چیزیں، اگرچہ جسم برا ہو گیا لیکن 2 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، شہوت اور حرص، لالچ. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، پہلے اپنی فکر تھی، پھر بچوں کی فکر، پھر پوتوں کی فکر، پھر نواسوں کی فکر، پھر اس سے آگے فکریں، بڑھتا ہی چلا جاتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حرص کو اگر دبانا ہے جو ہمارے بدن میں پانی کی وجہ سے، تو اچھی طرح روزے رکھو. روزہ حرص کو دبا دیتا ہے. آپ دیکھو دسترخوان پر بیٹھے ہیں، 5 منٹ افطاری کو باقی ہے لیکن آپ کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں جا رہا ہے، شربت کی طرف نہیں جا رہا ہے اور جوس کی طرف نہیں جا رہا ہے. کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ اللہ نے منع کیا، آپ کے حرص کو اللہ نے روک دیا. اگر روزہ صحیح ہو جیسے اللہ نے بتایا، جیسے نبی نے بتایا، جو میں پہلے 2 دن میں کہہ چکا ہوں کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے، اگر ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری حرص اور ہماری طبیعت میں جو لالچ ہے، جو بدترین بیماری ہے، وہ دبتی چلی جائے گی. اور ہمارے بدن میں ہوا بھی ہے، ہم ہوا سے پیدا ہوئے، ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے، ہوا نہ ہو تو زندگی گزارنا مشکل. اور ہوا کی خاصیت ہے انانیت، شان، برائی، عجب، اپنی جگہ پر دوسروں کو پسند نہ کرنا. عجب اور تکبر میں فرق ہے. تکبر دوسروں کی حقارت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور عجب کا معنی ہوتا ہے اپنی شان اور برائی کو بیان کرنا، جس کو انانیت، میں کچھ ہوں،
میں کچھ ہوں. یہ ہم سب کی طبیعت میں ہے، اس لیے کہ جب ہوا ہے تو اس کی صفت بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک بال ہے، گین ہے، اس میں ہوا بھری ہوئی ہے. اب بالکل ہوا سے وہ ٹائٹ ہے اور ہوا بھرنے جا رہے ہیں تو وہ گین پھٹے گا اور اندر سے ہوا باہر آئے گی. اب اس ہوا سے پوچھو کہ تو کیوں باہر آ گئی، تو وہ کہے گی میرے ہوتے ہوئے دوسری ہوا کیسے آ گئی. یہ ہے انانیت. ہوا کی شان ہے انانیت. میری جگہ پر کوئی اور نہ آئے، بس میں ہی میں. میرے اور آپ کے بدن میں جب ہوا موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوا کی خاصیت بھی موجود ہے، انانیت. میں کچھ ہوں. بہت مشہور ہے جملہ I am something، میں کچھ ہوں. اگر اس شان کو مٹانا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے وَحَجِّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو اس طرح پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. جیسے اللہ کے نبی کا حج تھا ویسے حج کرو. تو حج کی وجہ سے ساری شان ختم. یہاں سے اللہ ہم کو اٹھا کے لے گیا حرم، لیکن وہاں بھی پہچاننے والے مل گئے، بیگ اٹھانے والے مل گئے، جوتے اٹھانے والے مل گئے، عزت کرنے والے مل گئے. تو اللہ نے فرمایا ابھی تیری شان ہے. فرمایا یہ کپڑے اتار دے اور 2 چادر پہن لیتا کہ تجھے کوئی پہچانے. ایک امیر اور غریب سب برابر، بادشاہ اور رعایا سب برابر، کوئی فرق. اب کوئی پہچانتا نہیں. طواف میں کوئی مار بھی رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. ساری شان ختم ہو جاتی. اگر حج کے بعد شان ختم کر کے آئے ہیں تو سمجھ لو کہ حج کی حقیقت ملی. اور اگر وہی شان لے کر کے آئے کہ میں بھی کچھ ہوں تو اس صورت میں حقیقت یہ ہے کہ حج کی حقیقت حاصل نہ ہو. یہ ہے ان 4 عبادتوں کا فلسفہ کہ ہمارے اندر آگ ہے جو تکبر کی دلیل ہے. اگر اس کو دبانا ہے تو ہمیں ڈھنگ سے نماز پڑھنا ہوگا جیسے نبی نے بتایا. ہمارے اندر مٹی ہے جس کی خاصیت بخیلی ہے، اگر اس کو دبانا ہے تو ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. ہمارے اندر پانی ہے جس کی صفت اور شان اور خاصیت یہ ہے کہ حرص اور لالچ ہے ہمارے بدن میں. اگر اس کو دبانا ہے تو شان رسالت اور نبی کے احکام کے مطابق روزے رکھنا ہوگا. اور ہمارے اندر انانیت، براپن اور شان کی بیماری ہے. اگر اس کو دبانا ہے تو پھر ڈھنگ سے حج کرنا ہوگا. یہ عبادت کا فلسفہ ہے. اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عبادتوں کو ذکر فرمایا. تو ایک تکبر کو دبانا ہوا، ایک بخل کو دبانا ہوا، ایک حرص کو دبانا ہوا، اور ایک شان اور بڑے پن کو دبانا ہوا. اور دنیا کے سارے فتنوں کی بنیاد یہی 4 چیزیں ہیں. یا تو دنیا میں فتنہ تکبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یا تو بخیلی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یا تو حرص و لالچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یا شان کی بنیاد پر ہو رہا ہے. بس یہی 4 چیزیں ہیں. ساری دنیا کے فتنوں پر آپ نظر دوڑا لو، چاہے وہ حکومت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو، سارے مسائل کی بنیاد یہ 4 چیزیں ہیں. تو نبی نے ان 4 عبادتوں کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ اگر تم 4 عبادتوں کو کرو گے تو دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے گا اور امن نصیب ہو جائے گا، چین اور سکون نصیب ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ عبادتوں کا بڑا زبردست فلسفہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی اور روزے کی، تاکہ ہمارے اندر سے یہ برائیاں دور ہوں. اور جب برائیاں دور ہوگی تو دنیا میں امن قائم ہوگا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آج بھی کچھ اطلاع ملی ہے، بلکہ میسیج مجھے بھیجا گیا ہے کہ UK میں لندن میں جو مسجد ہے افتلین کی مسجد، ماشاءاللہ وہ بھی دن کے اسی بیان کو ریکارڈ کر کے اپنی مسجد میں رکھ رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہا ہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھ جیسے نالائق اور عاجز کی بات کو سننا مناسب سمجھا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تعالیٰ آپ لوگوں کے عمل کی بدولت اللہ میری مغفرت کرے گا، ورنہ مجھے میرے اعمال پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا کہ آپ لوگوں کی توجہات پر مجھے اعتماد ہے کہ کسی ایک کو بھی اللہ جل شانہ نے عمل کی توفیق عطا کر دی تو ممکن ہے کہ اس عاجز کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان 4 باطنی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل تلاوتنا ودعاءنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔